أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، سجدے کرنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے تین جہان بنائے ہوئے ہیں۔ ایک عالم ارواح کا جہان تھا، ایک یہ دنیا کا جہان ہے اور ایک آخرت کا جہان ہوگا۔ عالم ارواح میں اللہ مالک الملک نے ہم سب کو پیدا کیا ہوا تھا، ہم سب موجود تھے، اور جب پروردگار نے سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، رب ہے، مالک ہے۔ ہم سب اس پر شہادت اور گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے عالم ارواح سے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ ہم عالم دنیا میں اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ ہم سب کو یقین ہے کہ ہم نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کا اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب وہ وقت آن پہنچتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس آخرت کے عالم میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اس دنیا کے جہان میں جو ہم محنت کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، جتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں،
جتنی رب کی دی ہوئی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، ہماری اس محنت، جدوجہد، کوشش، بھاگ دوڑ، اس کا محور کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھاگ دوڑ کس لیے ہونی چاہیے؟ یہ جدوجہد، اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا صرف دنیا کی زندگی، دنیا کی ترقی، دنیا کی زندگی میں کامیابی، دنیا کی زندگی میں خوشحالی، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی میل کچیل، دنیا کے مناصب اور عہدے، کیا ہماری ساری بھاگ دوڑ کا، محنت کا، جد و جہد اور کوشش کا مرکز، محور صرف یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ یا وہ آخرت والی ہمیشہ کی زندگی ہماری محنت اور کوشش اور بھاگ دوڑ کا محور ہونی چاہیے؟ یقیناً جن کو اللہ نے عقل، شعور، فہم و فراست سے نوازا ہوا ہے، وہ سب مسلمان، سب کلمہ پڑھنے والے، وہ یہی کہیں گے کہ بھئی ہماری ساری بھاگ دوڑ، کوشش، جد و جہد کا مرکز اور محور صرف دنیا کی ترقی نہیں، صرف دنیا کا ساز و سامان نہیں، صرف دنیا میں شہرت نہیں، صرف دنیا کی میل کچیل نہیں، یہ تو ساری فانی چیزیں ہیں۔ ہماری محنت کا محور اور مرکز آخرت ہونا چاہیے۔ سب، ہر عقل مند یقینی طور پر یہی کہے گا اور یہی سوچے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کے باوجود، یہ شعور ہونے کے باوجود دکھ اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ان کی زندگی کا، ان کی کوشش کا، محنت کا، بھاگ دوڑ کا، جد و جہد کا، ساری صلاحیتیں کھپانے کا، ان کا محور اور مرکز صرف دنیا کی ترقی اور دنیا کی کامیابی اور دنیا کی آسائشیں ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ جس عالم آخرت کا آغاز کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ روح جسم کے سے جدا ہوگی تو اس عالم آخرت کا آغاز ہو جائے گا، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا۔ اگر آخرت کے حوالے سے جس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اگلا عالم شروع ہونے والا ہے، اگر اس کے بارے میں جو معلومات میرے پاس ہیں، جو مجھے علم ہے، اگر تم جان لو تو تم اپنی زندگی میں ہنسنا چھوڑ دو اور سارے رونے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اور تم اپنے بستروں پر چین اور آرام سے سونا اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دو، اور تم سب جنگلات کی طرف نکل جاؤ اور جنگلوں میں جا کر رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزی، انکساری کرنا شروع کر دو۔ اگر تمہیں علم ہو جائے، پتہ چل جائے ان حالات کا جو اس اگلی زندگی میں شروع ہونے والے ہیں، جو میں جانتا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے تو تم یہ دنیا کی لذتیں چھوڑ کر، بستروں کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر تم جنگلوں میں جا کر اللہ کی طرف عاجزی، انکساری کرنا شروع کر دو۔
جس عالم آخرت کا آغاز پیارے پیغمبر نے کہا، وہ قبر جہاں بندہ جائے گا، اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ جب فرشتے آئیں گے، سوالات کریں گے، نیک ہوگا تو وہ جوابات دے گا، بد ہوگا تو وہ ہاں لا ادری کہے گا۔ رپورٹ رب العالمین کے پاس پیش ہو جائے گی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، نیک تھا، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں، رب کی توحید پر، نبی کے طریقے پر زندگی بسر کرتا تھا، اس نے اپنی زندگی کا مرکز، محور، محنتوں کوششوں کا محور صرف دنیا کی خوشحالی اور کامیابی نہیں بنایا تھا، آخرت کو بنایا ہوا تھا۔ اللہ کہیں گے ففرشوا لعبدی فراشن من الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت کا ایک بچھونا بچھا دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، وَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ اور جس بندے نے اپنی دنیاوی عارضی فانی زندگی کا مرکز و محور صرف دنیا کو بنایا تھا، آخرت سے غافل تھا، آخرت کی پرواہ نہیں تھی، آخرت کی قدر و قیمت نہیں تھی، اللہ کہیں گے فَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشًا مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ النَّارِ، جہنم کا لباس اسے پہنا دو، جہنمیوں کا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے، جہنم سے ایک دروازہ اس کی اس قبر کے اندر کھول دو۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا عالم آخرت کا، اور پھر قیامت کے دن وہاں اللہ نے دو ہی مکان بنائے، تیسرا ہے ہی نہیں، دو ہی جگہ ہیں وہاں آخرت کے اندر، تیسری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، اور کائنات کے لوگوں دو گروہ ہوں گے آخرت میں، قیامت کے دن اللہ کے بندوں کے، ایک گروہ جنت کے اندر ہوگا اور ایک گروہ جہنم کے اندر ہوگا، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا، تیسرا کوئی گھر نہیں ہوگا، یا گھر جنت ہوگا وہاں پر یا گھر جہنم ہوگا وہاں پر، تیسرا گھر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، دکھ اس بات پر ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کا علم ہے، ہم ساری چیزوں کو جانتے ہیں، ہمیں ساری چیزیں معلوم ہے، یقین ہے اس بات پر، لیکن اس گھر کو سنوارنے کی فکر سے بالکل آری ہے مسلمان۔ اس سے غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ اس سے غفلت کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ تھوڑا سا غور کریں، میری اور آپ کی برزخی اخروی زندگی کو بنانے والی چیز اور سنوارنے والی چیز صرف اور صرف میرے بھائیوں پروردگار کی طرف سے اتاری ہوئی وہی اللہ رب العالمین کا دین ہے دنیا میں۔ قسم اللہ کی، اس کے سوا کوئی شے ہے نہیں کائنات کے اندر جو میری اور آپ کی اخروی زندگی کو بنا سکے، سنوار سکے، ہمیں وہ فریقٌ فی الجنہ کے اندر شامل کروا سکے، جہنم کے فریق سے بچا سکے، ہمارے لیے قبر میں
جنت کی کھڑکی کھلوا سکے، جہنم کی کھڑکی کو بند کروا سکے، ہمیں قبر میں جنت کا بچھونا اور جنت کا لباس فراہم کروا سکے، جہنم کے بچھونے اور جہنم کے لباس سے بچا سکے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے دوسری شے کوئی نہیں ہے، وہ شے صرف ایک ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، جو اللہ کی وحی ہے، جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر اتاری ہے، دوسری شے کوئی نہیں۔ اور ہمارا اس اسلام کو جاننے پہچاننے کے ساتھ کتنا کو تعلق ہے، یہ اس غفلت کو سمجھنے کے لیے ایک بات ہی ہماری اس غفلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ہم یہ بھی فیصلہ کر سکیں گے اور جائزہ بھی لے سکیں گے کہ ہماری زندگی کا محور، محنتوں کا محور، کوشش، بھاگ دوڑ، جد و جہد کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے، دنیا میں کس لیے کر رہے ہیں، کیا ہے؟ شوال کا مہینہ ہے، شوال میں پورے پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر اس اسلام کی فہم، اسلام کی سمجھ، اسلام کی نشر و اشاعت کے ادارے، ان کے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے شوال کے مہینے میں۔ جس میں اسلام کی پہچان کروائی جاتی ہے، جس میں انسانوں کو اللہ رب العالمین کی پہچان کروائی جاتی ہے، جس میں انہیں ان کی زندگی کا اصل مقصد سمجھایا جاتا ہے، جس میں انہیں صحیح معنوں میں انسان اور ہمدرد بنایا جاتا ہے۔ وہ ادارے اس مہینے کے اندر پورے بر صغیر کے اندر کھلتے ہیں، ان کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آج بر صغیر کے اندر آغاز ہو رہا ہے، مسلمان ماشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اور یہ ادارے، میں یہ بڑے دکھ سے عزیز بھائیوں، قسم اللہ کی بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں ہمیں یقین تو ہے کہ ہم نے رب کے سامنے پیش ہونے، لیکن اس یقین کے بعد اتنی بڑی غفلت، اتنی بڑی غفلت یہ کیوں ہے ہمارے اندر؟ ہم ان دینی اداروں کو دیکھیں تو کیا ہے، کسی مدرسے میں 20 طالب علم ہیں، کسی میں 30 طالب علم ہیں، کسی میں 40-50 طالب علم ہیں، کسی میں 100-150 طالب علم ہوگا، کوئی زیادہ سے زیادہ بھی تیر مار لیا ہم نے تو وہ کوئی 500-700-1000 ہو جائے گا۔ کوئی انگلیوں پر، یہ ہزاروں والے کوئی انگلیوں پر چند ادارے شاید آپ کو بر صغیر کے اندر مل جائیں، اور جو صرف دنیاوی ترقی، صرف دنیاوی تعلیم، صرف اس دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں فراہم کرنے والے فنون ہیں، ان فنون کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں، بستیوں میں جو ادارے کھلے ہیں، جن اداروں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں رب کی پہچان نہیں ہو سکتی، رب کی عبادت کے طریقے سمجھ نہیں آ سکتے، رشتہ داریاں جوڑنے کے انداز اور تعلیمات معلوم نہیں ہو سکتی، جس میں حقوق ادا کرنے کی تعلیم، بندوں کے، انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم کا تصور بھی موجود نہیں، جہاں نماز کی الف اور بے کی بھی سمجھ نہیں ہے ہی نہیں، وہاں ان مناہج کے اندر
ان نصابوں میں قسم اللہ کی ان چیزوں کا وجود ہی نہیں. اس کے لیے ان اداروں میں دیکھ لیں, ایک ایک ادارے میں مسلمانوں کے, ہندوؤں, عیسائیوں, یہودیوں, کمیونسٹوں, بدھ متوں کے نہیں, جو آخرت کو ویسے نہیں مانتے, ان کی بات نہیں کر رہا, جو آخرت کو مانتے ہیں, جنہیں یقین ہے کہ یہاں پر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا, جنہیں یہ یقین ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ساری جد و جہد کا محور آخرت کو بنانا چاہیے. قسم اللہ کی جن کو یقین ہے, ان کی غفلت کی یہ صورتحال ہے. یہ ادارے ہزاروں کی تعداد میں, وہاں پر ہمارے بچے, ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہوں گی, لیکن جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہے وہاں پر نہیں, کوئی نہیں ملیں گے, مسلمانوں کے بچے نہیں ملیں گے. وہ بچے ملیں گے, یہ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں, میں ترجمانی کر رہا ہوں معاشرے کی, مسلمانوں کے معاشرے کی. ہم نے اپنی زندگی کا محور کس کو بنایا ہے؟ بہت سے بھائی آج کل پرسوں چند دنوں میں, ہفتے میں, وہ آئے میرے پاس بچے لے کر, ہمارے بچے کو داخل کر لو. میں نے کہا بھائی جان یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے, اس کو اردو لکھنا پڑھنا سکھا دو, قرآن ناظرہ پڑھنا سکھا دو, تو انشاءاللہ ہم اس کی خدمت کریں گے, ہم پڑھائیں گے اس کو. ہمارا جو حفظ کا بھی نصاب ہے نا, جہاں ہم قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں, قرآن مجید کا حفظ کرنے والا بچہ ہمارے ہاں, اس کے لیے ترجمہ پڑھنا لازم ہے. قرآن مجید کا صرف رٹا لگانا کافی نہیں, ہم سمجھتے اس کو ترجمہ پڑھاتے ہیں ساتھ, اس کو 2 کتابیں بھی ساتھ پڑھاتے ہیں. یہ ترجمہ اور حفظ کی کلاس میں 2 کتابیں, یہ وہ بچہ پڑھ سکتا ہے جو کم از کم پرائمری پاس ہو. جو پرائمری پاس نہ ہو, اس بچے کے لیے یہ کتابیں پڑھنا, یاد کرنا, سمجھنا مشکل ہے. تو اس سے نیچے والا جو سٹیپ ہے نا, اس کا بندوبست ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ایسے بچوں کو نہیں ہے ہمارے پاس بندوبست, نہیں پڑھا سکتے. آپ ان کو پرائمری تک پڑھا کر ہمارے پاس لے آؤ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, جواب پتا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو اسکول پڑھتا ہی نہیں ہے, اسی لیے تو لے کے آئے, یہ تو اسکول سے بھاگ جاتا ہے, اسی لیے تو آپ کے پاس چھوڑنے آئے. میں محنت مزدوری کرتا ہوں, میں کاروبار کرتا ہوں, میں ملازمت پر چلا جاتا ہوں, یہ گلیوں کے اندر بھاگتا پھرتا ہے, ماں کا کہا نہیں مانتا, ناک میں دم کر دیتا ہے, اس لیے تو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. جو پڑھتا نہیں ہے وہ اداروں میں اس کو دین کے لیے, اس کو آخرت سنبھالنے کے لیے, اور جو پڑھنے والا ہے اس کو بے دین, سیکولر, مرتد بنانے کے لیے, اس کو انگریزوں کے گندے پلید سسٹم اور ان کے گندے بچھائے ہوئے نصاب کے اندر سے گزار کر صحیح معنوں میں اس کو سیکولر بناتے ہیں. یہ مسلمانوں کی یہ ہے ان کا ماشاءاللہ زندگی کا, محنتوں کا, کوششوں کا, سوچ کا, تصور کا محور. ہم نے اس دینی تعلیم کو سمجھا کیا؟ پیدا کرنے والے کی قسم, مسلمانوں کی نظروں میں ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اس دینی تعلیم کی. مسلمانوں کی نظر میں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں, ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور رب کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو ہمارا خالق و مالک ہے, جس رب کے سامنے میں نے بھی کھڑے ہونا ہے, آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے, اس رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے, اس رب کو جواب دینا ہے. اس رب کے ہاں اس دین کی, اس علم کی, کتاب و سنت کی تعلیم کی, اس رب کے ہاں کیا اہمیت ہے؟ تھوڑا سا اندازہ لگانا. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں قل رب زدنی علما. اے ساری کائنات کے سردار, خاتم النبیین, اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اور پیارے اور مقرب نبی محمد, قل, یہ میری زمین پر بسنے والے, میرے بندے, میرا رزق کھانے والے, مجھے رب کہنے والے, تجھے اپنا نبی ماننے والے, ان سب کو کہہ دو
بلکہ ان کو کہنے سے بھی پہلے کل آپ کہو، خود کہو کیا؟ رب زدنی علما، یا اللہ جو تو نے مجھے علم بخشا ہے نا، اس علم میں اور اضافہ کر دے، یا اللہ مجھے یہ اور علم عطا کر دے۔ اللہ نے جو علم بخشا ہے محمد الرسول اللہ کو، اور جو علم بخشا ہے رب نے سارے نبیوں کو، وہ کوئی معمولی علم ہے میرے بھائیوں؟ اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہماری نظر میں جو رب اپنے سارے نبیوں کو بخش رہے، سارے نبیوں کو عطا کر رہے، اور اپنے آخری نبی کو، کائنات کے سردار کو، امام الانبیاء کو حکم دے رہے اللہ سے مانگنا ہے، رب سے مانگنا ہے تو اس علم میں اضافے کی دعا کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس تیرے گھروں میں کئی دن کھانے کے لیے روٹی کا لقمہ نہیں ہوتا، 2 مہینے تیرے گھروں میں آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی، تیرے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے ہیں، تیرے صحابہ بھوکے بے ہوش سے گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگ لو، رب کو کہو یا اللہ یہ دنیا زیادہ دے دے۔ رب نے یہ دعا قسم اللہ کی نہیں سکھائی، میرے اور آپ کے قائد امام ساری کائنات کے سردار کو کیا سکھایا رب نے؟ قل رب زدنی علما، یا اللہ یہ کتاب و سنت کا علم، یہ وحی کا علم، یہ شریعت کا علم، یہ تجھے پہچاننے کا علم، یہ تیری عبادت کا علم، یہ آخرت سنوارنے کا علم، یا اللہ یہ علم مجھے اور عطا فرما دے۔ یہ دعا کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر روز جو اللہ کے نبی فجر کے بعد مستقل دعائیں پڑھتے تھے، اور روزانہ بلا ناغا ہر روز جو دعا کرتے تھے محمد رسول اللہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، ان میں یہ دعا بھی تھی۔ کیا دعا تھی؟ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، یا اللہ جو تو نے علم مجھے عطا کیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کون سا علم تھا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے؟ زراعت کا علم تو نہیں تھا، وہ ریاضی کا علم تو نہیں تھا، وہ کمپیوٹر کا علم تو نہیں تھا، کس چیز کا علم تھا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا تھا؟ آپ نے کہا صحابہ کو، یہ جو تم کھجوروں کے اوپر، نر کھجور کا مادہ کھجوروں کے اوپر بور ڈالتے ہو، اگر نہ کرو تو کیا رجا اس میں؟ یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ نر کھجور کا بور لے کر مادہ کھجوروں کی مادہ کے بور میں ڈالتے ہو، اگر نہ کرو تو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی کے مشورے پر عمل کیا اور وہ بور ڈالنا چھوڑ دیا۔ اگلا وہ بور نہیں نہ ڈالا تو کھجوروں کا پھل بہت زیادہ کم ہو گیا، پھل ہی نہیں لگا صحیح معنوں میں کھجوروں کو، کھجوریں ناقص اور ادھوری رہ گئی، نامکمل رہ گئی۔ صحابہ نے شکایت کیا کر محمد رسول اللہ کو، آپ نے یہ مشورہ دیا تھا، ہم نے عمل کیا اس پر، اور یہ نتیجہ نکلا ہماری کھجوروں کا جھاڑ ہی بہت کم ہو گیا، پیداواری بڑی تھوڑی ہو گئی ہے، ناقص ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، جو ہوئی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، میں کوئی زراعت کا ماہر تو نہیں ہوں، یہ تم زراعت کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میں تو ایک مشورہ دیا تھا، تم انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے چلاؤ جس طرح تمہیں سمجھ آتی ہے دنیا کے معاملات۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، یا اللہ جو تو نے مجھے علم عطا کیا ہے، بخشا ہے اپنے آخری نبی کو، یا اللہ اس علم سے مجھے نفع عطا کر دے۔ وعلمنی ما ینفعنی، یا اللہ مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع دے، نفع بخش علم یا اللہ تو مجھے عطا کر۔ وزدنی علما، اور اللہ مجھے میرے علم میں اور اضافہ کر دے، میرے علم میں مجھے زیادہ کر دے۔ یہ دعا ہر روز فجر کی نماز کے بعد محمد الرسول اللہ مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا بھی مانگتے تھے
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں تجھ سے ایسے علم کی پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع بخش نہ ہو، جس علم سے نفع نہ ہو۔ اور نفع کس چیز کا نام ہے؟ میری اور آپ کی نظر میں، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میری اور آپ کی نظر میں نفع ہے دنیا کے مفادات، دنیا کی دولت، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی سہولتیں، دنیا میں نمود و نمائش، دنیا کے اندر کوٹھیاں، بنگلے، منصب، عہدے، میری اور آپ کی نظر میں یہ ہے نفع۔ قسم ہے اللہ کی، یہ نفع حقیقی اور پائیدار نفع نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قسم ہے اللہ کی، حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیں آخرت میں جہنم سے بچا کر اللہ کی جنت میں داخل کرنے کا سبب بن جائے، وہ نفع ہے۔ اکثر کامیابی یہ نہیں ہے مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے، مجھے ایم فل کی اتنی ڈگریاں مل جائیں، مجھے اتنے بڑے بڑے منصب عہدے مل جائیں۔ پیدا کرنے والے کی قسم یہ نفع نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ مسلمان کے لیے نفع کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے نفع پانے والا، وہ ہے کامیاب ہونے والا۔ اور وہ تب ہوگا جب کتاب و سنت کا علم مجھے بھی آتا ہوگا، آپ کو بھی آتا ہوگا، ہماری اولادوں کو بھی آتا ہوگا۔ مجھے انصاف سے بتائیے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لوں میں سائنس میں، کسی بھی دنیا کے فن میں، رب کی پہچان ہو جائے گی؟ قسم اللہ کی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کے علوم و فنون سیکھ لوں، یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے، کیا مجھے رب کی عبادت کا طریقہ سمجھ آ جائے گا؟ کیا مجھے کفر اور شرک کی پہچان ہو جائے گی کہ میں نے کفر اور شرک کی غلاظتوں سے کیسے بچنا، کیسے بچانا ہے خاندان کو، معاشروں کو؟ پیدا کس لیے ہوا؟ کھانے پینے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، نوکریاں ملازمتیں کرنے کے لیے، فیکٹریاں کارخانے بنانے کے لیے؟ بس رب نے اس لیے پیدا کیا مجھے اور آپ کو دنیا میں۔ میرے بھائیوں، پھر میں یہ دکھ سے نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یقین ہے ہمیں، یقین ہے ہمیں، سب کو یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اصل زندگی آخرت، یہ تو کھیل تماشا ہے دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے فنون، یہ دنیا کی مہارتیں، یہ سب کچھ کھیل تماشا، کچھ نہیں ہے یہ۔ دنیا میں ہم بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، کئی مرتبہ ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی، ان دنیاوی کامیابیوں اور ان دنیاوی ناکامیوں کی شریعت میں کوئی قدر و قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس کامیابی کی حیثیت ہے؟ جو آیت آپ نے سنی ہے سورہ عنکبوت کی، وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ وہ کتاب و سنت کا علم پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے سے وہ آخرت سنورتی ہے انسانوں کی۔ اللہ اپنے نبی کو اس کا حکم دے رہا ہے، نبی رب سے ہر روز اس کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور میری اور آپ کی نظر میں یہ ایک معمولی چیز ہے، جو گھٹیا چیز ہے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ وہ جو بچہ نہیں پڑھتا وہ ادھر چھوڑ دو، جو پڑھنے والا ہے اس کو اس کے قریب تک نہ پھٹکنے دو۔ ٹھیک ہے، میں کبھی انکار نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے کبھی انکار نہیں کیا، یہ سائنسدان بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا یہ ضروری ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، اسلام کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، امت کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ آخرت سے غافل رہ کر نہیں، آخرت سے غفلت کے جو ہے نا وہ قیمت پر نہیں، اس کے حساب پر نہیں، اس کے حساب، ہم نے اس کے حساب پر بنایا ہوا سارا کچھ۔ جب اس کے حساب پر بنیں گے، پھر بنائیں گے یہ چیزیں، پھر دکھ ہوگا، پھر پچھتانا پڑے گا، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔
آپ کہیں گے آخر جناب سائنسدانوں کے لیے ایٹم بم بنانا بھی تو بڑا ضروری ہے نا، ایٹم بم بنانا ضروری ہے، امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے، ساری دنیا کے کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ایٹم بم بنانے والے ہمیں انجینئر سائنسدان چاہیے؟ کوئی شک نہیں ہے، چاہیے، کوئی شک نہیں ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو یہ سائنسدان، یہ انجینئر، یہ ایٹم بم بنانے والے، یہ اسلحے بنانے والے، یہ بحری بیڑے بنانے والے، یہ جہاز بنانے والے، ان کو بھی چاہیے تھے کہ نہیں چاہیے تھے؟ انہیں نہیں چاہیے تھے ان کو؟ کیا رب نے ان کو دیے کہ نہیں دیے؟ تو ان کے پاس سارا کچھ دنیا کا آیا کہ نہیں آیا؟ کہ کس طریقے سے آیا ہے؟ دین کے حساب پر آیا ہے؟ دین کو کھڈے لین لگا کے آیا ہے؟ دین کو لولے لنگڑے بچوں کو جو اپاہج ہیں، موٹے دماغ کے ہیں، ان کو دین کے لیے وقف کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ملا محمد رسول اللہ کو، خلفائے راشدین کو، جو ترقی، جو کامیابی، قسم اللہ کی دنیا میں رب نے ان کو عطا کی، وہ آج تک مسلمانوں کو نہیں مل سکی، وہ عزت آج تک مسلمانوں کو نہیں مل سکی۔ انہوں نے سارا کچھ رب نے دیا بھی، ملا بھی، حاصل بھی ہوا، انہوں نے آخرت کے حساب پر نہیں لیا یہ سارا کچھ، آخرت کو قائم رکھ کے لیا ہے، آخرت کو سنوار کے لیا ہے، آخرت کو بنا کے لیا ہے، آخرت کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ کے لیا ہے۔ اپنی زندگی کا محور صرف دنیا کے پیسوں کو، دولت کو، عہدوں کو، فیکٹریوں، کارخانوں کو، جائیدادوں، زمینوں کو، مارکیٹوں کو، ڈگریوں کو، قسم اللہ کی انہوں نے اپنی زندگی کا، اپنی محنتوں، کوششوں کا محور نہیں بنایا، انہوں نے محور آخرت بنایا ہوا تھا۔ رب نے سارا کچھ دنیا میں بھی دیا، آخرت میں بھی دیا، اور ہم نے آخرت کو کھڈے نہ لگا دیا، دنیا کا بنا دیا۔ رب نے نہ دنیا دی نہ آخرت دی، کچھ بھی نہیں دیا، ہر شے چھین لی ہم سے۔ وہ دنیا کے سب سے کمینے اور ذلیل اور گھٹیا لوگ، وہ کافر جن کو رب نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ آج مسلمانوں سے ان کی زندگیوں کا جزیہ اور خراج وصول کر رہے ہیں بیٹھے۔ جب آخرت سے غافل ہو کر محور صرف دنیا کو بنائیں گے نا، آخرت کو چھوڑ دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کا احساس نہیں کریں گے، تو پھر میرے بھائیوں یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ بے بسیاں، یہ بے کسیاں، یہ غلامیاں، یہ ہمارے گلے کا توق بنی رہیں گی، ان سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ تو میری گزارش ہے آپ سے، یہ پتہ نہیں کب موت آ جائے ہمیں، کب وہ ملک الموت ہمارے سر کے اوپر عام کھڑا ہو۔ اپنے یہ جو سکول سے بھاگے ہوئے بچے ہیں وہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے بچے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے ساری۔ ماں باپ کس لیے ہیں؟ ماں باپ کس لیے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اولادیں کس لیے دیا؟ پھینک دو اٹھا کر کسی اور کے سر پہ، میری کوئی ذمہ داری نہیں اولاد کے لیے۔ مڈل تک پڑھاؤ ان کو اسکول میں، میٹرک تک پڑھا لو، پھر ہمیں دو، ہمیں دو۔ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی سکھاتے ہیں، دیتے ہیں۔ ہم نے ماہر، محنتی، مخلص اساتذہ، وہ مڈل کی، میٹرک کی، ایف اے کی، بی اے کی تیاری کرنے والے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ پڑھاتے ہیں۔ ہم اس دنیاوی تعلیم سے نفرت نہیں کرتے، اس کو ہم نجائز اور حرام نہیں سمجھتے، لیکن میرے بھائیوں غلط قسم اللہ کی یہ ہے کہ دین کے حساب پر صرف اسی پر اکتفا کر لیں اور آخرت سے بالکل غافل ہو جائے، یہ بری بات ہے، اس سے نفرت ہے۔ ہمارا طرز عمل، رویہ یہ بنا ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے۔ اس رویے کو، اس طرز عمل کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ آج ساری دنیا کے کافر، ان کو مجاہدین اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی چیز کی تکلیف ہے نا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، وہ ان اداروں کی تکلیف ہے، کافروں کو ان اداروں کی تکلیف ہے۔
سب سے پہلے تکلیف ہے ان کو نبوی منہج پر، عقیدہ توحید کی بنیاد پر، اللہ کی زمین پر کھڑے ہونے والے اللہ کے مخلص بندے، جن کو اپنی دنیا کی مفادات سے غرض نہیں، رب کے دین سے غرض ہے، جو رب کے دین کے مفاد کی خاطر اپنی جان، جوانیاں، گھر بار، مال، اولاد سب کچھ داؤ پہ لگا کے رب کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں۔ آج ساری دنیا میں رب کے دشمن ان سے خائف ہیں، ان کے بعد اگر کسی کا خوف ہے تو پیدا کرنے والے کی قسم وہ ان اداروں کے اندر پڑھنے والے ان مسکینوں کا خوف ہے۔ اور ہمارے نظروں میں اس علم کی قیمت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ ٹکے کا علم نہیں ہے ہماری نظروں میں۔ اور رب نے اس علم کے جاننے والوں کی گواہی اپنی اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ بیان کی ہے۔ اٹھا کے دیکھو سورہ آل عمران، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، او کائنات کے لوگوں، اللہ کے بندوں، اللہ آسمانوں پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکہ، تو اللہ کے سارے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور کتاب و سنت کا علم رکھنے والے وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گواہی وہی دے سکتا ہے۔ یار اللہ کی قسم، یہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے، ان دین کا علم پڑھنے والوں کے لیے اتنی ہی عظمت کافی ہے کہ اللہ نے ان کی گواہی کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے برابر اور ساتھ بیان کیا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے ان کی عظمت کے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ میری اور آپ کی اصلی اور حقیقی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی بنیاد ہے یہ علم۔ اس سے غفلت ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔